يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور آپ سے جو پہلے جو آپ کے آبا اور اجداد ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ عبادت کیوں اللہ کی کرنی چاہیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ تقوی اختیار۔ یہاں پر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اس میں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، اور اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی ترغیب دیتے ہیں توحید کی طرف کہ ایک پروردگار کی عبادت جو آپ کے رب بھی ہے اور آپ کے خالق۔ اور یہاں پر یا ایھا الناس اعبدوا، یہ خطاب عام ہے۔ پہلے 3 قسم کے گروہ ذکر ہوا، کافر، منافقین، اہل ایمان۔ تو ان تینوں کو یہ حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور ان لوگوں کو بھی حکم ہے جو قیامت تک آئے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی انسان ہے سب کو یہ حکم ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسرا اس میں اشارہ ہے اقامت البرہان علی العبادہ، یعنی دلیل بھی پیش کرتے ہیں عبادت پر کہ اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے پروردگار بھی ہے، تمہارے خالق بھی ہے، تمہارے آباء اور اجداد کے خالق بھی ہے، تمہیں عزت دی ہے، لہذا جو آپ کے پالنے والا بھی ہے اور خالق بھی ہے تو اسی بنا پر اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور ملاطفۃ جمیلۃ بذکرہ، ایک آپ سے ایک نرم انداز سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارے پروردگار ہیں، لہذا اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا تمہارے اور تمہارے آباء اور اجداد کی بھی خالق۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لفظ قرآن کریم میں لفظ عبادت ذکر کی جائے وہ توحید، تو وہ توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ تو معنی یا ایھا الناس اعبدوا کا معنی ہے یہ ہے وحدوا ربکم، اب اپنے پروردگار کی عبادت کرو، افراد اللہ بالعبودیہ، اللہ کو خاص کر اکیلا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ، یعنی عبادت تو مشرکین بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہندو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ عیسائی بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہودی بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس عبادت میں کچھ اور چیزیں بھی پائی جاتی، لہذا عبادت جو قرآن کریم میں ذکر ہے تو اس سے مراد توحید ہے، اور توحید کے معنی یہ ہے وحدوا ربکم علی طریقۃ۔ اس لیے امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ آپ عبادت کرتے ہو غافل نہ رہو، نمبر 2 اللہ کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں کرنا ہے، اور تیسرا جو عبادت آپ کرتے ہیں اعلیٰ طریقۃ الرسول، یعنی ہمیں حکم ہے کہ آپ جب دنیا میں رہتے ہیں تو غافل نہیں رہنا ہے بلکہ عبادت میں رہنا ہے، اور اکیلا پروردگار کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور تیسرا اعلیٰ طریقۃ الرسول، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے رسول کے مطابق کرنی چاہیے۔ اس لیے عبادت کا معنی ہے ذلت اور محبت، عبادت کا معنی ہے ذلت اور محبت، کہ آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل بنا کر کیے اور اللہ کے ساتھ آپ کی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایک رسالہ ہے العبودیہ، یعنی تمام عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، روزہ ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، دعوت الی اللہ ہو، صلہ رحمی ہو،
صدقہ ہو، حسن الخلق ہو، ذکر تلاوت القرآن ہو، احسان الی الجیران یعنی پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ احسان اللہ کے مخلوق کے ساتھ، یہ بھی عبادت کا ایک قسم ہے۔ لوگوں کو ایذا نہ پہنچانا، یہ بھی عبادت ہے۔ الخدمت للہ، یہ بھی عبادت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے، بڑوں کے اور ماتحتوں کے آپ خدمت کرتے رہے، یہ بھی عبادت ہے۔ شکر اللہ کے لیے، صبر تکالیف پر، یہ بھی عبادت ہے۔ توکل ہے اور انابت، آپ کی خوشی، آپ کی عاجزی، محبت نیک لوگوں کے ساتھ، صالحینوں کے ساتھ اور اسی طرح بڑوں کے ساتھ، یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح اپنے اقارب کی وہ زیارت کرنا، اپنے دوست اور احباب کے ملاقات کے لیے جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ اتباع الجنائز، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ جنازے کے پیچھے جائے، اور اسی طرح عیادت المریض، بیمار پرسی کرنا، سلام دینا، اور اسی طرح اجابت الدعوہ یعنی دعوت کو قبول کرنا، تشمیدۃ العاطش چھینکی والوں کو جواب دینا، یعنی وبالجملہ وہ آگے لکھتے ہیں کل ما یرضی اللہ سبحانہ وتعالی فہو عبادہ، جس چیز سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے اسی کو عبادت کہا جاتی ہے۔ والاجتناب عن کل ما یسخط اللہ، جس چیز سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں وہ اس سے وہ پرہیز کرنا، یہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو مباح ہے، مباح چیزیں، کھانا ہے، لباس ہے، تعمیرات ہے، یہ سارے کے سارے عبادت کی زمرے میں آ جاتے ہیں اگر آپ کا نیت ٹھیک ہو۔ صفائی کرنا یہ مباح چیز ہے، لیکن وہ اگر آپ کا نیت ٹھیک ہو تو اس پر آپ کو باقاعدگی کے ساتھ اجر مل جاتے ہیں۔ اسی طرح کھانا کھانا، تو یہ کھانا جو بندہ کھاتے ہیں اور مقصد آپ کا یہ ہے کہ میرے بدن میں کچھ قوت آ کر کے تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں، تو یہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ یعنی یہاں تک کہ جو مباحات ہے، وہ مباحات میں اگر آپ کا نیت ٹھیک ہو تو یہ بھی عبادت کا ایک شکل ہے۔ تو اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، یہ عام ہے، مسلمان ہے، منافق ہے اور اہل کتاب ہے، جو بھی ہے، اعبدوا ربکم، عبادت کر اپنے پروردگار کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ رب پر انشاءاللہ